بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج وقت موجود ہوں ایوبیا جو ہے یہ مری کے قریب ہی ایک تفریح اور خوبصورت جنگل ہے، ہریالی ہے، یہ دیکھیں اونچے اونچے درخت ہیں۔ تو میں یہ راستے میں ہوں، مری سے نکلا ہوں تو ایوبیا کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ راستے میں تھوڑا سا سٹے کیا ہے چھانگلہ گلی کے قریب۔ یہ دیکھیں کتنی برف پڑی ہوئی ہے، یہ تقریباً 5-6 دن قبل جو برف باری ہوئی تھی، تو یہ چھانگلہ ہے۔ میں یہ دیکھیں برف کتنی خوبصورت ہے، یہاں پر لوگ ٹورسٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سٹے کر کے اس برف پر انجوائے کرتے ہیں۔ آپ بھی جب اس ایریا میں آئیں تو یہ دیکھیں لوگ برف کے اوپر سے سلائیڈ لے رہے ہیں۔ یہ مین روڈ ہے جو ایوبیا اور ایبٹ آباد نتھیا گری کی طرف جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ پاکستان کے جو صدر ایوب خان غالباً دوسرے صدر تھے اسکندر مرزا کے بعد پاکستان کے، تو ان کے نام سے یہ ایوب سے ایوبیا اس شہر کو بسایا گیا، کیونکہ وہ بھی اس ایریا کے تھے ایبٹ آباد کے۔ تو یہ دیکھیں راستے میں جاتے ہوئے راستے میں ایک بندر پوائنٹ آتا ہے، یہاں پہ جنگل سے بندر اوپر آ جاتے ہیں روڈ پر، جہاں پر لوگ ان کو کھانے کے لیے مکئی کے چلیاں وغیرہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایوبیا کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں دونوں طرف برف، روڈ کھول دیا گیا ہے، صاف روڈ ہے، کلیئر۔ اور یہ ایک ٹنل ہے ایوبیا کے سے 2 کلومیٹر آگے ہے تھوڑی سی۔ تو یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ ٹنل جو ہے 1891 میں انگریزوں نے یہاں پر ایک ٹنل بنائی تھی۔ یہ سلائڈنگ کی وجہ سے اور طوفان کی وجہ سے یہ غائب ہو گئی تھی، تو اس کو دوبارہ محکمہ آثار قدیمہ نے کھدائی کے دوران ان کو دوبارہ ملی اور انہوں نے اس کو بحال کیا ہے۔ اور اب یہ دوبارہ جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے 2020 میں دوبارہ کھول دی گئی ہے، اور اب یہ ٹورسٹ اس کے آر پار جا سکتے ہیں۔ 30 روپے انہوں نے ٹکٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں میں ٹنل کے اندر سے پیدل دوسری طرف جا رہا ہوں، یہ ایک پہاڑی کے نیچے سے ہے۔ ٹورسٹ اس کے اندر جا کر جو ہے تاریخی ٹنل جو ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا یہ 1891 میں بنائی گئی تھی، تو اب یہ ٹورسٹ کے کھول دی گئی ہے۔ یہ میں دوسری طرف نکل گیا ہوں۔ یہ سب کچھ اس ٹنل کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ٹنل سے تھوڑا سا آگے جو ہے وہ پیدل، جس کو ہائکنگ ٹریک کہتے ہیں، وہ ہائکنگ ٹریک ہے، بہت مشہور ٹریک ہے۔ اس کو پائپ لائن والا ٹریک جو ہے وہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اس کا 30 روپے میں آپ بہت سیر کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر بھی برف پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ مکمل طور پہ یہ سیف ہے۔ یہ دیکھیں لوگ آگ جلا کر جو ہے وہ تاپ رہے ہیں۔ یہ باہر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں آگے تھوڑا سا اگر آپ آگے جائیں تو کیسی برف باری ہے۔ یہ ٹورسٹ کے لیے بہت پرکشش جگہ ہے۔ یہ دیکھیں برف، جنگل، نیچے بندر ہیں۔ یہ یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے سیفٹی کے لیے تار لگائی ہے تاکہ کوئی نیچے نہ گر جائے۔ ایوب خان کے دور میں ایوبیا شہر کو آباد کیا گیا تھا۔ 1984 میں حکومت پاکستان نے یہاں پر ایک ایوبیا نیشنل پارک بنایا تھا، یہ اسی کا حصہ ہے یہ سارا ایریا۔ تو پاکستان میں جو پہلی چیئر لفٹ لگائی گئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1962 میں پہلی چیئر لفٹ جو پاکستان میں لگائی گئی، سوئٹزرلینڈ نے آ کر یہاں پر ان کی مدد کی تھی، لگائی گئی۔ تو یہ دیکھیں یہ گھوڑے بھی یہاں پر ہیں ایوبیا میں۔ یہ ایوبیا کا ایک چھوٹا سا بازار ہے۔ اوپر چیئر لفٹ کی چلتے ہیں۔ یہ ایوبیا جو ہے یہ سطح سمندر سے میں آپ کو بتاتا چلوں 8000 فیٹ بلند ہے، جبکہ مری جو ہے وہ 7500 فیٹ ہے، یعنی یہ بلند ہے۔ یہ بازار ہے چھوٹا سا، یہ پیدل یہاں سے نیچے گاڑی اتارتی ہے تو وہاں سے اوپر چیئر لفٹ کی طرف آپ تھوڑا سا بلندی کی طرف پیدل چلتے ہیں۔ راستے میں یہ دکانیں ہیں۔ ایوبیا ایک بلند مقام ہے، پرکشش ہے، گلیات کے علاقے ہیں۔ یہاں پہ ایوبیا میں 4 ہل اسٹیشن آپس میں ملتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈونگا گلی، خیرا گلی، چھانگلہ گلی اور خانس پور، اور یہ سارے علاقے ساتھ ہیں۔ یہاں سے نیچے جو ہے خانس پور جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں اوپر جا رہا ہوں چیئر لفٹ کی طرف۔ چیئر لفٹ بند ہے، یہ تقریباً پچھلے 4 سال سے چیئر لفٹ جو ہے کسی تنازع کی وجہ سے بند ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایریا ہے۔ اگر آپ مری جائیں اور ایوبیا نہ جائیں تو آپ کی سیر ادھوری رہ جائے گی۔ آپ ایوبیا ضرور جائیں، چاہے موسم گرما ہو یا موسم سرما ہو۔ یہ دیکھیں یہ چیئر لفٹ رکی ہوئی ہے، میں چیئر لفٹ کے نیچے پہنچ چکا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سالانہ ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ 11 سیلسیس درجے تک رہتا ہے، اور یہاں پر سالانہ ایوریج بارش پاکستان کے تمام ایریا سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 1448 تقریباً 1450 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں برف، اس وقت بھی ایوبیا میں 3 سے 4 فٹ برف موجود ہے۔ یہ چیئر لفٹ جو کہ اس ایریے کا ایک تفریح مقام تھا بند ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی میں یہ اپنا بلاگ ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.